اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ چھوٹے بڑے ظاہر اور پوشیدہ کسی بھی طرح کے گناہ کے قریب مت جاؤ، یعنی چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، یا پھر آپ لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوں، یا پھر رات کی تنہائی میں چھپ کر گناہ کرتے ہوں، کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ۔ اللہ جل شانہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور وہ بدکاریوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، آج اس بات کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اغیار نے جو برائی پھیلانے کی کوشش کی اور شیطان نے مومنوں کے دل سے جو ایمان نکالنے کی کوشش کی، وہ لوگ کافی حد تک اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر برائی اور بے شرمی بے حیائی اتنا زور پکڑ چکی ہے، اس کی پکڑ اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ اس سے بچنا آج لوگوں کے لیے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ جو مومنوں کے دل میں نور ایمان کی روشنی تھی، جو مومنوں کی آنکھوں میں چمک اور ان کی آنکھوں میں شرم و حیا تھی، جو ان کے چہرے پر چمکتا ہوا نور تھا، وہ بے حیائی اور برائی کی وجہ سے، بدکاریوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے ان کا وہ چہرے کا چمکتا ہوا نور، ان کی آنکھوں کی شرم و حیا اور وہ ان کا دبدبہ اور وہ ان کا ڈر اور وہ ان کے دل کا نور سب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر اغیار نے اتنی بے حیائی اور بے شرمی کو اتنا عروج پر پہنچا دیا ہے کہ آج وہ مومن، وہ قوم جس کو لوگوں کی بھلائی کے لیے بہترین گروہ بنا کر کے بھیجا گیا تھا، جن نوجوانوں کو اپنی راتوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں مصلی پر سر رکھ کے سجدے میں گزارنا تھا، جن کی آنکھوں کے دبدبے سے اور ان کے ڈر سے اغیار کانپتے تھے، کافر ان سے خوف کھاتے تھے، آج وہ اپنا طریقہ بدل چکے ہیں۔ آج وہ نوجوان اغیار کے طریقے پر چل کر اپنے دبدبے کو کھو چکے ہیں، وہ اپنے آنکھوں کی شرم و حیا کو دور کر چکے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور تمام چیزوں کا نچوڑ کیا جائے تو ایک بات نکل کر کے آتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بدکاری سب سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو بری چیزوں کو دیکھنے میں ملوث کر رکھا ہے۔ ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، ہمارے پیر بھی گناہ کرتے ہیں، ہمارے کان بھی گناہ کرتے ہیں۔ میرے آقا کی صلاۃ و تسلیم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، العینان تزنیان، آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ میرے آقا کی صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ہر چیز کو بامقصد بنایا جاتا ہے۔ آپ نے ایک مثال سے سمجھے کہ کسی کے لیے کوئی گاڑی خرید کر دی، اس لیے تاکہ وہ فیکٹری جائے یا آپ کی کسی کام پر جاتا رہے، لیکن وہ 10 دن 15 دن آپ کی اسکوٹری لے کر کے جاتا، لیکن وہ آپ کی دکان پر نہ جائے یا فیکٹری پر نہ جائے، تو آپ اس سے وہ گاڑی واپس لے لیں گے، اس سے وہ اسکوٹری واپس لے لیں گے، کیونکہ تجھے تو بھیجا تھا فیکٹری پر جانے کے لیے، اور جب تو فیکٹری جاتا ہی نہیں ہے تو پھر گاڑی کا کیا مطلب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی مثال سے سمجھے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ ہمارے ہاتھوں کو واپس لے لیا جاتا، ہمارے ہاتھ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے پیروں کو تباہ کر دیا جاتا،
کیونکہ یہ پیر اس طرف جاتے ہیں جس طرف اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے جانے سے۔ ہماری آنکھ وہ دیکھتی ہے جس کو رب نے دیکھنے سے منع کیا ہے، ہمارے کان وہ سنتے ہیں جس کو سننے سے میرے رب نے منع کیا ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس کو واپس لے لیا جاتا، لیکن تمہارا رب کتنا کریم ہے کہ تمہاری آنکھ بھی گناہ کر رہی ہے، تمہارا جسم کا ہر عضو گناہ میں ملوث ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی روزی نہیں روکتا، پھر بھی وہ تم کو کھانے کے لیے دے رہا ہے، پھر بھی وہ تم کو اچھے سے اچھا پہننے کے لیے دے رہا ہے۔ لیکن اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اس کا حساب نہیں ہوگا۔ یاد رکھو ایک دن اس سب کا حساب ضرور ہوگا، اور رب کی بارگاہ میں تمہاری ہر نعمت کا حساب لیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کہ تمہارا دن کہاں گزرتا تھا، تمہاری رات کیسے گزرتی تھی، تمہارے ہاتھ کیا کرتے تھے، اس وقت تمہیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اس دن تمہارے ہاتھ، تمہارے جسم کا ہر عضو تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ جن ہاتھوں سے گناہ کیے ہیں، کسی مظلوم پر ظلم کیا ہے، تو یہ ہاتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بولیں گے کہ اس نے ہم سے یہ ظلم کیا تھا۔ آنکھوں سے آپ نے زنا کے مناظر دیکھے ہیں، یا آپ نے ان سے فلمیں ڈرامے دیکھ کر کے، گندی گندی چیزیں دیکھ کر کے وہ چیزیں دیکھی ہیں جن سے تمہارے رب نے منع کیا ہے، تو یہ آنکھیں رب کی بارگاہ میں بتائیں گی کہ اس نے ہم سے یہ چیز دیکھی تھی۔ تمہارے پیر بتائیں گے کہ یہ ان سے چل کر کہاں گئے تھے۔ میرے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا اپنے اندر دیکھیں تو، ذرا سوچیں تو، اپنے ضمیر سے پوچھیں تو، کیا ہمیں آنکھ اس لیے دی گئی ہے کہ ہم رات دن فلمیں ڈرامے دیکھتے رہیں، ادھر ادھر گھومتے رہیں؟ کیا ہمیں کان اس لیے دیے گئے ہیں کہ ہم غیروں کے بنائے ہوئے تعلیم پر ناچ گانے، جن گانوں میں کفریہ کلمات ہیں، اگر انسان سن لے اور اس پر خوش ہو تو فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے؟ کیا اس لیے رب نے ہمیں کان عطا کیے ہیں؟ نہیں نہیں، میرے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، رب نے تمہیں پیر عطا کیے ہیں، تو آئیں ان پیروں سے چل کر اپنے رب کے گھر میں آئیں، نماز ادا کریں، ان پیروں سے چل کر کسی غریب کی مدد کریں۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے آنکھ عطا کی ہے تو اس سے آپ قرآن عظیم کو دیکھیں، اس کی تلاوت کریں، لوگوں کی اس سے دیکھ کر کے کون برا کر رہا ہے، کون اچھا کر رہا ہے، لوگوں کو برائی سے منع کریں اور اچھائی کی دعوت دیں، بھلائی کی دعوت دیں ان کو۔ اللہ رب العالمین نے کان عطا کیے ہیں تو ان کانوں کا حق ادا کریں اور قرآن کی تلاوت ان سے سنیں، اللہ کے رسول کی تعریف ان سے سنیں۔ میرے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ دل اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے، تو اس دل میں کسی اور کا عشق نہیں ہونا چاہیے، اس دل میں کسی طرح کی گندگی بھری ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس دل میں تمہارے رب کی محبت، تمہارے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کا عشق ہونا چاہیے، جن کا عشق کامیابی کی دلیل ہے۔ میرے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ چھوٹے بڑے، ظاہر اور پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ۔ چھوٹے گناہوں سے مقصد ہے کہ کسی کا بوسہ لینا، کسی کو چھونا، کسی کو چومنا، غیر محرم کو، اور بڑے گناہ سے مراد زنا کرنا ہے۔ آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا۔ جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کو آثام میں ڈالا جائے گا۔ اس کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ جہنم میں ایک وادی ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ ایک غار ہے، جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی بدبو سے جہنمی چیخ اٹھیں گے۔ اس وادی میں، اس غار میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو زنا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو شخص آئے اور مجھے ایک مقدس زمین پر لے گئے، وہاں ہم نے ایک سوراخ کو دیکھا جو تنور کی طرح تھا، اوپر سے تنگ تھا اور نیچے سے کشادہ تھا، اس میں کچھ مرد اور عورتیں تھیں، اور اس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ آگ کے شعلے جیسے ہی اوپر کو آتے تھے
وہ بھی اوپر کو آ جاتے تھے، اور جیسے ہی آگ کے شعلے کم ہوتے تو وہ نیچے چلے جاتے تھے۔ ان کے متعلق پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا یہ وہ لوگ، یہ وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں جو زنا کرتے تھے۔ میرے اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آج اغیار چاہتے ہی یہ ہیں، جو آپ کا خوف اور ڈر تھا، جو آپ کے دل میں نور ایمان کی روشنی تھی، اور جن سے تمہارے چہرے جگمگاتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں شرم و حیا تھی، اغیار نے سوچا کہ تمہارے دلوں سے ایمان کو کیسے چھینا جائے، تو وہ یوں تو آپ کے ایمان کو چھین نہ سکے، لیکن اس طرح آپ کو بدکاری میں ملوث کر کے آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی تعلیم اور ان کا پیغام وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ کسی ڈرامے کی ہی مثال لے لیجئے، اس ڈرامے میں اغیار کا غیر مسلموں کا ٹیچر بیٹھ کر کے اسکرین پر آ کر کے ٹی وی یا موبائل کی اسکرین پر آ کر کے آپ نے اپنے دروازے کو بھی بند کر رکھا ہے، آپ کے دروازے میں بھی تالا لگا ہے، آپ کے کمرے کی لائٹ بھی آف ہے، آپ کے بچے رضائی کے اندر بھی ہیں، لیکن پھر بھی رضائی کے اندر وہ موبائل ہاتھ میں ہے، اس میں ناٹک کو نکالا، فلم کو دیکھا، آپ کے موبائل کی اسکرین پر آ کر کے وہ اپنی فکر اور وہ اپنا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہے کہ کس طرح غیر مسلموں کے رواج کی طرح ان کو جلایا جاتا ہے، کس طرح ان کی شادی ہوتی ہے، کس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اغیار اپنا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ کے ایمان کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے بھی اپنا پیغام ان کو پہنچایا؟ کیا کسی غیر مسلم تک آپ نے اپنے نبی کی حدیث پہنچائی؟ میرے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ان سب چیزوں سے بچیں۔ یقیناً یہ چیزیں برائی کی طرف اور ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہیں۔ آج ہمارے نوجوان، بوڑھے، بچے، بزرگ، ہماری ماں اور بہنیں، قوم کی بیٹیاں برائی میں اس طرح ملوث ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ وہ گانے اور فحاشی کے مناظر دیکھ کر ان لوگوں کا طرز عمل اپنا کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں، اور زنا کے مناظر تک وہ پہنچ رہے ہیں۔ آج بہت بڑی آبادی ایسی ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ زنا کی برائی نہ پائی جا رہی ہو۔ بعض صحابہ کرام کا فرمان ہے کہ زنا سے بچو، اس میں 6 مصیبتیں ہیں۔ 2 تو دنیا میں ہیں، جو زنا میں ملوث ہوتا ہے اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے، اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ اس کی عمر جو ہے وہ کم کر دی جاتی ہے، اور تیسری بات جو دنیا میں یہ ہے کہ اس کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی شکل اور صورت بگڑ جاتی ہے، اس کے چہرے سے نور نکل جاتا ہے۔ میرے نبی کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے بدن سے ایمان نکال لیا جاتا ہے، اور ایمان ان کے سر پر ایک چھاتی کی طرح معلق رہتا ہے۔ جب وہ اس پہلے بد سے جدا ہوتا ہے پھر اس کے اندر آ جاتا ہے، یعنی جتنی دیر زنا کرتا ہے بندہ تو اس کے جسم سے، اس کے دل سے اس کی ایمان کو بھی نکال لیا جاتا ہے۔ اب اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو بتائیں کہ وہ کتنی بڑے گناہ میں اور کس حالت میں اپنے رب کے پاس گیا۔ اور 3 جو خرابیاں ہیں، 3 جو مصیبتیں ہیں وہ آخرت میں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اس کو اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے سخت پرسش کی جائے گی، سختی سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ آج ذرا سوچیں کہ آپ 2 دن یا 4 دن کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کیسے گزاری، اپنا 2 دن کا تم ٹائم گزرا ہوا 4 لوگوں میں بتانے میں شرم محسوس کرتے ہو، وہاں سب کے سامنے ساری مخلوق اللہ کی جمع ہوگی، اور اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کے نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں دے کر کے کہا جائے گا اس کو پڑھو، پھر تمہیں خود پڑھنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب کچھ جیسے جیسے آپ نے کہا تھا وہ سب کچھ اس کی بارگاہ میں جو کیا تھا وہ بتانا پڑے گا۔ کہاں سے وہ طاقت
کہاں سے وہ قوت، کہاں سے وہ بولنے کی جرت رب کے سامنے ہوگی۔ اس لیے میرے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، تیسری سزا بیان فرمائی کہ اس کا داخلہ جہنم میں ہوگا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو زنا کرتا ہے اس کا داخلہ جہنم میں ہوگا، یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ جو قوم بدکاری میں ملوث ہو جاتی ہے پھر اس کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت بھلائی پر رہے گی، مگر کب تک؟ جب تک اس میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہیں ہو جائیں گے، یعنی ان کی تعداد زیادہ نہیں ہو جائے گی۔ اور جب زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو پھر ان پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ آج ذلت و رسوائی جو مومنوں کی سب کی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بدکاری میں ملوث ہو گئے۔ بہت سارے تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن قوموں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی اور انہوں نے اللہ اس کے رسول کے حکم کو نہ مانا، ان کی دنیا بھی تباہ ہوئی اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ قوم لوط کو ہی لے لیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے لواطت کا گناہ جو مرد کے ساتھ کرتا ہے سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ شیطان ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور اس نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا۔ لوگوں نے جب ان کی زنا کی عادت پڑ گئی اور وہ کوئی بھی مسافر آتا اس کے ساتھ بدکاری کرتے، تو ہوا یوں کہ اللہ کے نبی نے حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کا عذاب یاد دلایا، اللہ کے خوف سے ڈرایا کہ تم ایسے نہ کرو ورنہ تباہ کر دیے جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ لاؤ تمہارے رب کا عذاب کہاں ہے؟ پھر رب کا عذاب آیا۔ سب نے دیکھا کہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس سے اس کو ہلاک ہونا تھا۔ ایک تاجر تھا، وہ مکہ میں حرم میں تجارت کرنے کے واسطے آیا تھا، اس کے جو پتھر تھا اس کے نام کا وہ وہیں پہنچ گیا، لیکن فرشتوں نے یہ کہہ کر کے روک دیا یہ اللہ کا حرم ہے۔ جب وہ کچھ دن بعد وہاں سے آیا تو وہ پتھر حرم کے باہر اس کو آ کر کے لگا اور وہ برباد ہو گیا۔ جب یہ عذاب قوم لوط پر آیا تو لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر نکل گئے اور کہا کہ واپس بستی کی طرف لوٹ کر نہ دیکھنا، پلٹ کر نہ دیکھنا۔ جب یہ سب گھر والے چلے تو آپ کی بیوی نے جو تھا پلٹ کر دیکھ لیا اور کہا میری قوم، تو ایک پتھر اس کے نام کا بھی آیا اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ پھر فرشتوں نے ان بستیوں کو اتنی اوپر اٹھا لیا کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے باغ کی آواز سنی اور پھر اس پر سے ان کو نیچے ڈال دیا گیا، ان کی بستیوں کو پلٹ دیا گیا۔ میرے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، تو پیغام یہ ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم بدکاری میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں کہ بنا گالی کے تو ہماری بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہماری زبان پر گندی گالیاں، ہمارے موبائل میں جب دیکھو تو دوسروں کے سبق ہم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچیں، میری گزارش ہے، اور برائی بدکاری سے بچیں۔